السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 600۔ اس پیج میں سورت العادیات کا اختتام، آیات ہوں گی 006 سے لے کر 011 تک۔ اسی پیج میں سورت القارعہ مکمل، آیات ہوں گی 001 سے لے کر 011 تک۔ اسی پیج میں سورت التکاثر مکمل، آیات ہوں گی 001 سے لے کر 008 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الانسان لربه لکنود، کنود یعنی ناشکرا، اس پر لگا ہے لام، بڑا ناشکرا۔ یقیناً انسان سے مراد کافر انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، شہید گواہ، لام سخت، بڑا، اور وہ خود ہی اس بات پر گواہ ہے، یعنی اس کا ضمیر جو ہے اس بات کی ترجمہ نہیں کرتا ہے کہ یہ ناشکری اللہ کی، یہ درست نہیں، گویا کہ وہ خود ہی اپنی ذات پر گواہ ہے۔ اب دوسرا پہلو حب دنیا کا سنیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، شدید یعنی سخت، لام لگائے تو بڑا ہی سخت، خیر اس سے مراد مال لیا گیا ہے، مال دولت، اور وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ اب اسے تنبیہ کی جا رہی ہے، تو سنیے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، وہ وقت معلوم نہیں اسے جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ سور پھونکا جائے گا دوسرا، تو جو کچھ ہے قبروں میں نکال لیا جائے گا۔ اب یہاں کلمہ بعثر یعنی کیا؟ نکال لیا جانا قبروں میں سے۔ دوسرا لفظ ہے بعث، بعث معنی کیا؟ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہونا۔ تو دونوں میں فرق ہوا، حالانکہ چیز ایک ہی ہے لیکن معنی میں فرق ہے۔ تیسرا ہے حشر، جب زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے تو اکٹھا ہوں گے، اکٹھا کیا جائیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ تو یہ تین کلمات ہیں، بعثر، بعث، حشر۔ وحصل ما فی الصدور، ہم کہتے ہیں حاصل، تو سینوں میں جو کچھ بھی ہے اب ترجمہ کیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب جب ظاہر کر دیا جائے گا اور سامنے کون ہے؟ رب، تو سنیے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان کا رب ان کی اس حالت، ان کی کیفیت سے اس دن خوب واقف ہوگا، لخبیر۔ اب جب خوب واقف ہے تو ایسی ذات کے سامنے جانا ہے جو خوب واقف ہے، لہذا کوئی فرار اور بھاگنا نہیں عمل میں آ سکتا، سزا ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ، قاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یہ قیامت کا نام ہے، اس سے کئی نام ہیں قیامت کے۔ وما ادراک ما القارعہ، آپ جانتے ہو، بوجھتے ہو، سمجھ ہے کہ وہ کیا ہے؟ تو یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کہ اس چیز کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی اہمیت واضح ہوئی کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اب بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ہے کیا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب وہ کھڑکھڑانے والی آئے گی، واقع ہوگی، تو لوگ پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ پروانے جب آگ کے سامنے، چراغ کے سامنے آ کے جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟
بکھرے ہوئے تو انسانوں کی حالت ہوگی، مرے پڑے ہوں گے. یہ پہلے سر کے بعد کی کیفیت ہے. اب رہا سوال پہاڑوں کا جو بڑے بڑے کیلوں کی شکل میں گاڑے ہوئے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑوں کی یہ حالت کالعہن، اون کی طرح، منفوش رنگین. ابھی کہ اون رنگین بعض دفعہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے، تو یہ روئی کی طرح یا اون کی طرح وہ رنگین، یہ قیامت کے احوال میں سے ہے. تو ہمیں تو یقین ہے کہ پہاڑوں کی بھی یہ حالت ہونے والی ہے. اب رہا سوال جب یہ سب کچھ ہوگا، حشر بعث بعثر، اور جب حساب کتاب ہونے لگے گا تو اس کی ایک تصویر کشی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکی کا پلڑا وزنی ہوگا وہ آرام کی زندگی میں ہوگا. تو ثقلت موازینہ، پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا، تو وہ آرام کی زندگی میں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہ ہے مومنین کے تعلق سے کہ انشاءاللہ ہمارے پلڑے بھی بھاری رہیں گے اور ہم عیش کی زندگی میں، وہاں خوشی کی زندگی میں، آرام کی زندگی میں. آمین یا رب العالمین. اب رہا سوال جو دوسرا جو فریق ہے، سنیے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اب یہاں توجہ دیں گرامر کی طرف. اور جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو ان کا ٹھکانہ حاویہ. حاویہ جہنم کا نام ہے. اور سے تعبیر ٹھکانہ اس لیے کہ ہر بچے کی ماں کی گود اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے نا. جب کچھ نئے افراد آتے ہیں تو بھاگتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، ماں کی گود میں. تو لیکن یہاں دیکھیے حاویہ یعنی جہنم. اب پہلی آیت اور دوسری تیسری میں اور اس آیت میں فرق کو ملحوظ رکھیں. یہ ہے گرامر. اوپر کہا جا رہا ہے وما ادراک مل قاریہ. قاریہ کیا ہے؟ یہاں کیا کہا جا رہا ہے سنیے. وما ادراک ما ہیہ. یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما حاویہ. اسے نوٹ کر لیں بھائی. کہا گیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ وما ادراک جیسے ما قاریہ ما حاویہ، نہیں، ما ہیہ. تو حاویہ میں اور ماہیہ میں فرق ہے. حالانکہ اگر آپ ترجمہ کریں کہ آپ کو کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے، ترجمہ تو صحیح ہے، لیکن یہاں نام نہیں لیا جا رہا ہے حاویہ کا، بلکہ یوں کہا جا رہا ہے جیسے میل کے لیے ما ہوا، فیمیل کے لیے ما ہیہ، تو ما ہیہ سے ماہیہ، اور جمع کے لیے آتا ہے ماہیات. یہ میں بتلانا چاہتا ہوں. تو بات تو وہی ہے، لیکن ماہیہ کیا ہے؟ تو اس لفظ کو نوٹ کر لیں. لغات القرآن، علوم قرآن. وما ادراک ما ہیہ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی کیا حاویہ؟ نار حامیہ، آگ. حامیہ گرم، تیز، تند. یہ صفت کبھی ہوا کی بھی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. غافل کر دیا تمہیں مال کے، محبت کے سمیٹنے کی کثرت نے. اب یہاں نوٹ کر لیں یہ ہلاک سے نہیں ہے. ہلاک میں ہا پہلے ہوتا ہے، لام بعد میں، ہلک. یہ الہا یلہی سے ہے، اس کے معنی غافل کرنا. تو غافل کر دیا تمہیں مال کے کثرت اور سمیٹنے نے، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر. تم نے زیارت کی کس کی؟ قبروں کی. مقابر جمع ہے مقبرتن کی. کلا سوف تعلمون. تم جانو گے اس چیز کو. ثم کلا سوف تعلمون. ان قریب تم جانو گے. تاکید یعنی تمہیں غافل کیا، قبروں کی زیارت یعنی قبر تک پہنچ گئے، یہ مراد ہے. اور اس بات کو تم جانو گے، تاکید کے ساتھ.
کلا لو تعلمون علم الیقین، اب یہاں لو ہے، کاش کہ تم یقینی تمہیں علم ہوتا. اے مومن تو یقین کرتا ہے کلام پاک سے، فرمان رسول سے، ارشاد رسول سے، تو کاش کہ تمہیں علم یقین ہوتا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے، اس جہنم کو، عین الیقین، آنکھوں سے، آنکھوں والا یقین سے دیکھو گے. تو اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم، علم تو بہت سارے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، وہ ہمیں یقین کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم تو یؤمنون بالغیب، فرمان رسول، آیت قرآنی، ارشاد رسول. اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھوں دیکھا، وہ جہنم کو دیکھ لیں گے. اور تیسرا پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں حق الیقین، وہ ایک شخص جہنم میں داخل ہوا تو ثابت ہو چکا، ہم انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے، تو حق الیقین. تو علم، علم یقین، عین الیقین، حق الیقین. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس وقت تم وہاں دیکھو گے جہنم کو، عین یقین ہو جائے گا تو تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. یعنی یہ ہے کیفیت کہ علم، یقینی علم، جہنم کو دیکھنا، اور یقینی طور پر، اور پھر پوچھا جائے گا اس دن. تو گویا کہ اس کا جوڑ اوپر والی آیت سے بھی ہے، القاریہ، جب کھڑکھڑائے گی، جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے روبرو اس کے پہنچ جاؤ گے تو پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو آج جو ہے ہم نے حاویہ کے تعلق سے ماہیہ، یہ چیزیں جو ہیں نا غور و فکر کرنے کی ہیں، اسے بتلایا. پھر الحاقو یعنی اس کے معنی وہ غافل کرنا. تو آج اتنا ہی، پھر کل ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.